میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس بہت سارے ایسے مقامات ہیں، رسومات ہیں، وہ لوگ اپنے پیر، اولیاء، بزرگان دین کے مزاروں پہ، قبروں پہ جا کے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں جو ہوتا ہے وہ عرس میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا؟ عرس میں ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں نہا دھو کے عرس کو جانے کے لیے، وہی حج کو نکلتے ہیں ہم نہا دھو کے، پورا اچھے کپڑے دھلے ہوئے ڈال لے کے نکلتے ہیں نا، اب آپ وہی سیدھا عرس میں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ مزار کے پاس بھی۔ پھر وہاں جا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی طواف کریں گے۔ آپ جتنے بھی جاتے ہیں لوگ عرس کو کیا کرتے جا کے؟ جس طرح کعبۃ اللہ کے پھیرے لگاتے ہیں نا، اسی طرح وہ درگاہ کے مزار کے پھیرے لگیں گے۔ پھر وہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گے، کچھ دن اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، جیسے مسجد میں بیٹھتے ہیں رمضان میں، کوئی لوگ 10 دن، 5 دن، 3 دن، تو وہاں مزاروں کے پاس بھی کچھ لوگ جا کے 8 دن، 2 دن، 3 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، باضابطہ لو لگاتے ہوئے، خبر والوں سے اندر جو ان سے لو لگاتے ہیں، ان کی فکر، ان کا ذکر، ان کے لو لگا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں باضابطہ قبروں پہ جانے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح مزاروں کو غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح مزاروں کو غسل دیا جاتا ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اسی طرح خبر کو سندل لگایا جاتا ہے۔ اب سندل نکلیں گا، بولتے فلاں دن سندل ہے، فلاں دن چراغ ہے، فلاں دن ختم ہے، فلاں دن لکھا ہوا رہتا، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ سب کعبۃ اللہ کی نقل ہو رہی پوری۔ یہی ہمارا کعبۃ اللہ ہے اصل میں۔ اس کے بعد آپ دیکھے ہوں گے پھر منا، حج میں جانے کے بعد 3 دن مینا میں رہتے ہیں، قربانی کر کے کھاتے پیتے رہے وہاں پہ 3 دن تک رہتے ہیں۔ تو یہاں عرس کے اندر بھی ایک مینا بازار لگتا ہے 3 دن کا، جس کے اندر جھولے، کھلونے، یہ وہ سب رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ہے نا، مینا بازار۔ اور وہاں کا مینا کا میدان، مینا کا میدان، وہ مینا کو کیا کر دیے لوگ؟ مینا بازار کر دیے پورا۔ پھر آپ دیکھیں گے جس طرح قربانی ہوتی ہے نا حج میں، اسی طرح عرس میں بکرے کٹتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے بعد لوگ سر منڈاتے ہیں، ہے نا، قربانی کے بعد۔ اسی طرح درگاہوں کے مزاروں کے پاس قربانی کے بعد ان کے بھی بچوں کی منتیں رہتے ہیں، ان کے بعد وہاں سے ان کو سر منڈا کے لاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے کعبۃ اللہ کی نقل اور شرک ہو رہا ہے، اور ایسا ویسا شرک ہے، کروڑوں مسلمان اس شرک کے اندر مبتلا ہے، کروڑوں۔ کعبۃ اللہ جس طرح آپ کوئی زمزم کا پانی لے آتے ہیں، فلاں لاتے ہیں، اور کچھ جو بھی بہرحال وہاں سے آتے ہو، خود یہ لوگ کیا لاتے ہیں اجمیر وغیرہ سے؟ پھول کے پتیاں لاتے ہیں، اودان کی جناب یہ راکھ لاتے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہا، یا وہاں سے لال دھاگے لاتے ہیں، کیا کیا ہے بھائی، پورا شرک کے اندر مبتلا ہے۔ حج کو جانے والا جو کام کر رہا ہے وہی حج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کو حج اصغر کہتے ہیں یہ لوگ، چھوٹا حج یہاں ہوتا، بڑا حج وہاں ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی حج کو جانے سے پہلے جو ہے نا آپ اجمیر کو جانا ضروری ہے، یہاں پہلے یہاں چھوٹا حج کرو، پھر بعد میں بڑا کریں گے، یہاں گئے چ نہیں تو وہاں کیسا جاتے تم ڈائریکٹ؟ ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں، بولتے ہیں باضابطہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچئے آپ اس کے بعد کیا ہو رہا پھر؟ حج اللہ کی عبادت، خالص عبادت کا نام حج ہے، اللہ کے گھر کو جانا، یہاں سے لبیک کہنا، تیرے حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حج کیوں جا رہا ہے؟ توحید کے مرکز کو جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو جاتے وقت اپنے ہاتھ پہ امام ضامن بن کے جا رہا۔ سمجھ میں آ رہا آپ؟ دیکھو آپ، اس کا سفر توحید کا سفر ہے، یہ ایمان کا سفر ہے،
لیکن یہ کم بخت جو ہے نا شرک کر کے جا رہا ہے. یہیں سے تیرا کوئی شریک نہیں بول رہا, بازو کچھ ہے یہاں پہ امام ضامن. یعنی مطلب کیا ہے, ایک امام ہے 12ویں امام جو شیعہ لوگوں کے ہے, امام غائب انہوں کہتے ہیں, وہ قرب قیامت میں آنے والے ہیں, وہ ان کا تصور ہے. وہ تو وہ امام کے نام سے وہ باندھا جاتا ہے. وہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اب یہ سفر میں مشکل مصیبت جو بھی آئیں گی نا, اب یہ امام جو ہے, یہ امام غیب تیری حفاظت کریں گے. وہ ضامن ہے تیرے اس سفر کے, ضمانت دے رہے تیرے اس سفر کے. اور جا رہا کعبۃ اللہ کو, جا رہا ایمان کا سفر ہے, جا رہا شرک سے بیزار, شرک سے نفرت کرتے ہوئے جا رہا, لیکن اپنے ہاتھوں میں جیسے تو شیطان لگا. وہ لوگ احرام باندھ رہے, کوئی تو بھی رشتہ دار, کوئی لوگ احرام باندھے, کوئی بھی ایک آگے فوری امام ضامن ملا کے بڑھ دے رہا انہیں. کیا ان کا حج شروع ہوئیں گا, قبول ہوئیں گا ایسے لوگوں کا حج؟ ابھی میں کیا بولا تھا, فتح مکہ کے بعد اب کوئی مشرک بھی یہاں پہ داخل نہیں ہوئے گا. مشرک تو داخل نہیں ہو سکتا, چونکہ یہ ایمان کی گواہی دی ہے نا, اسی لیے اس کو انٹری ہے. ظاہری طور پہ مسلمان مومن ابل کے جا رہا انہیں, اسی لیے انٹری ہے اس کی. کسی مشرک کی انٹری نہیں ہو سکتی جو بولا کہ میں مومن نہیں ہوں, نہیں جا سکتا ہوں. لیکن چونکہ دعویٰ کر رہا ہے نا مومن ابل کے, اسی لیے اس کی انٹری ہو جا رہی ہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا. حکومت کے ذمہ نہیں ہے وہ چیز. حکومت تو یہ نہیں دیکھیں گے دل میں کیا ہے کیا ہے فلاں, لیکن جو ظاہری چیزیں دیکھیں گے اس کو الاؤ کر دیں گے وہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, شرک ہے. حج جیسی عبادت بھی ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, فلاں اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان حج پہ جا رہے ہیں, اللہ ماشاءاللہ وہ سب امام ضامن بن کے جا رہے ہیں, سب شرک کر کے جا رہے ہیں. اور کوئی تو پہلے حج سے اگر گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں حج کے اوپر, اگر ان کا فلاں ڈیٹ اٹھ گئی ان کی, سمجھ میں آ رہا, ڈیٹ آ گئی تو فوری پہلے اجمیر کو جا رہی ہوں. ڈیٹ آ گئی بھی میرا اجمیر کو جا کے آتا ہوں. میں اجمیر کو نہیں گیا تو حج ہی نہیں ہوتا میرا, سمجھ میں آ رہا. پہلے یہاں طواف کرنا ہے اس کو, پہلے یہاں پہ سندل چڑھانا ہے, پھر یہاں پہ ہے, اس کے بعد میں وہ آج کی بات ہے اللہ کی, تو رسمی طور پہ جا رہا ہوں سمجھے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کون تھے, یہ مشرک نہیں تھے. سارے تعلقات, سارے رشتہ داریاں سب کو توڑ کے کاٹ کے حنیفہ, وہ حنیف تھے کسی کی طرف. یہ ہے حج. حج یہ ہے اصل عبادت. اور کیا ہے حج؟ احرام. 5 دن کا احرام ہے. احرام کے معنی ابھی بتا دیا میں آپ کو. تحریم, اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ اب آپ عام کپڑے جو پہنتے ہیں نا, وہ کپڑوں کو آپ اتار دینا ہے اور 2 کپڑے آپ لپٹ لینا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ظاہری طور پہ آپ کے کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی. ظاہری طور پہ آپ کے کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی, جس کے اندر سائڈ میں 2 پاکٹاں ہیں, جس کے اندر چور پاکٹ بھی ہے مال رکھنے. اب یہاں پہ نہ تو کفن میں پاکٹ ہے, نہ حرام مال آ نہیں سکتا یہاں پہ. ہاں بات سمجھ رہے ہیں آپ, اسی لیے فرمائے گا کم سے کم. اب یہاں پہ آپ کے کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی ظاہر میں کپڑے بدل رہے ہیں آپ, لیکن حقیقت کیا؟ حقیقت میں آپ کی زندگی بدلنا ہے. کپڑے بدلنا تو صرف علامت ہے, سمبل ہے صرف, یہ ظاہری طور پہ. اب آپ جس گھر کے لیے جا رہے ہیں نا, جس طرح تم نے اپنے کپڑوں کو بدلا, اب تم کو ایسے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں ہے, بالکل سفید. اب اسی طرح تمہاری زندگی بھی وائٹ ہونا, اب تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آنا. خالی کپڑے بدلنے سے حج نہیں ہوتا, تمہاری زندگی تبدیل ہونا ہے اب. اور تم یہ وعدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں, آ رہا ہوں میں, تیرا غلام حاضر ہے, لا تو جیسا بولا ویسا کروں گا میں. اب یہ نعرہ لگاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, اور واپس آنے کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جانا ہے. پھر حج یہ ہے, یہ نہیں کہ حج پہ آپ جا کے آ گئے, پھر جا کے آنے کے پھر وہی آپ ویسے ہیں جیسے کہ کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. تو پھر یہ حج نہیں ہوتا. یہ خالی ایک آپ کی خواہش ہے, جا کے دیکھ کے تو آئیں گے مکہ مدینہ, پیسے آ گئے نا آپ,
ذرا پیسے آ گئے تو اب بولے کہ ذرا دیکھ کے تو آئیں گے مکہ مدینہ. اگر واقعی میں آپ اللہ کی بندگی ہے، اگر یہ سمجھتے آپ نہیں بھائی اللہ کی بندگی ہے یہ، تو آپ سب سے پہلے نماز کے پابند ہو جاتے. آپ جو آپ کے گھر کے بازو مسجد ہے وہ آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلا رہا، موزن آؤ اللہ کی بندگی کے لیے نماز، آپ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ پیسے آتے نہیں، بولے میں تو مکہ مدینہ جاؤں گا، آپ حج کروں گا. حج تو خالی بہانہ ہے. اگر واقعی میں اللہ کی بندگی کی اگر آپ کی نیت ہے نا، تو دن میں 5 مرتبہ پہلے آپ نماز پڑھتے، اس کے بعد سوچتے حج کا. آپ کچھ بھی آپ سوچیے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں. ہم یہ بات بولے تو لوگ بولتے ہیں مولانا بہت ٹائٹ بول رہے ہیں، سخت بول رہے ہیں. ٹائٹ اور سخت کی بات ہی نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ کے، نماز آپ نہیں پڑھیں گے، آپ تواتر کے ساتھ نماز چھوڑ دیں گے. تواتر کے، کبھی کبھی چھوڑ گیا الگ بات ہے، تواتر کے ساتھ مسلسل کنٹینیو اگر آپ نماز چھوڑیں گے، اور اس کے بعد آپ کے نماز چھوڑنے کے بعد چاہے روزے اور حج بھی آپ کے قبول نہیں ہوتے. اللہ ترتیب رکھا پہلے. میرے پاس آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے گھر کے قریب میرے وہ گھر کو جاؤ، 5 مرتبہ وہ گھر میں حاضری دلاؤ. وہاں کی حاضری اگر پوری ہوئی تمہاری، تو رمضان میں ہر ایک سال میں مہینہ ایک آ رہا ہے، 1 مہینہ، پھر اس کی حاضری ہوئیں گی تمہارے اوپر. پھر اس کے بعد زکوٰۃ مال دیا تو پھر اس کی حاضری ہوئیں گی، اس کا پورا لکھا جائے گا اکاؤنٹ میں. اس کے بعد پھر حج ہوگا. آپ نہیں، تم نہ تو نماز بھی چھوڑ دیے، روزے بھی چھوڑ دیے، زکوٰۃ بھی چھوڑ دیے، ڈائریکٹ چھلانگ لگا رہے میں حج پہ آؤں گا، مکہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں. آپ جس طرح لوگ اوٹی کو جاتے ہیں نا، سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، اسی طرح اب تم نے ایک دینی سفر باندھا. ایک یہ ہے، اسی لیے تبدیلی نہیں آ رہی. اصل میں تبدیلی اسی لیے آ رہی. قربانی بھی وہی ہے. قربانی خالی بکرے کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی نام ہے کہ اب تک آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، وہ سب کو ذبح کر دینا ہے، اور آپ اللہ کے لیے قربان ہو جانا ہے. آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے، آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اب تک جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، جو بھی آپ کے خواہشات تھے، وہ سب کو ذبح کر دینا ہے. آپ کو خالی بکرے کو ذبح کرنا نہیں ہے. آپ کے نافرمانیاں ذبح ہونا، آپ کی ریاکاریاں ذبح ہونا ہے، آپ کا تکبر، آپ کا ایگو، آپ کا غرور، یہ سب ذبح ہونا. آپ کا حسد ذبح ہو جانا ہے، آپ کی نفرتیں ذبح ہو جانا ہے. یہ ذبح ہونا ہے اصل. خالی بکرے ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے اصل میں، اصلی قربانی نفس کی ہوتی ہے، نیتوں کی ہوتی ہے. خالی بڑے سے بڑے بکرے لا رہے ہیں 25,000 40,000 کے، یہ کوئی قربانی نہیں اللہ کے دربار میں. قربانی تو یہ کہ ہے تمہاری قربانی چاہیے. کیا ابراہیم علیہ السلام بکرے کی قربانی دیے تھے؟ کیا بھائی، کس کی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام؟ بکرے کو نہیں لائے، بکرے کو نہیں لٹائے، لا کے بیٹے کو لٹائے. بیٹے کی محبت جو تھی نا، وہ اللہ آزما رہا تھا کتنی محبت ہے، بیٹے سے ہے یا میرے سے ہے. اللہ حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، تو لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام. نہیں اللہ، بیٹے سے زیادہ تیری محبت ہے، میں بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں تیرے آگے. یہ تھی قربانی. آپ اپنے نفس کو ذبح کیجئے، اپنے خواہشات کو ذبح کیجئے، اپنے نفرتوں کو ذبح کیجئے، اپنے ایگو کو ذبح کیجئے، اپنے حسد کو ذبح کیجئے، اپنے نافرمانیوں کو ذبح کر دیجئے. یہ ہوگی قربانی آپ کی. یہ نہیں کہ آپ خالی بکرا ذبح کر کے جناب جی دل کلیجیاں بوٹیاں خوب تلے کے کھا رہے ہیں، 3 دن فریج میں رکھ کے کھا لے رہے ہیں. یہ قربانی نہیں ہے. یہ تو کھانے کے طریقے ہے، صرف دل کو بہلانے کا ہے کہ میں بھی قربانی دی ہوں. یہ اللہ کے دربار میں قبول ہونے والی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اب آپ ہر لوگ قربانیوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت قربانی کیا ہے؟ اللہ کو کون سی قربانی مطلوب ہے، اللہ کیا چاہتا، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس، کیونکہ ان کے پاس خود بھی وہی دھندا ہے اصل میں. پورا قربانی ہے کیا چیز، سمجھ لینا چاہیے نا. اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا ہے آپ کو. بیٹے کو قربان کیا ابراہیم علیہ السلام، اور اعلان کر دیے بے شک ان صلاتی و نسکی و ممحیا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، عبادت ساری، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تیرے لیے ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، صرف تیرے لیے ہے. اور قربانی بھی کیا ہے؟ اب جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی دعا کیا ہے؟ اس کی دعا تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن یہ شارٹ الفاظ بتا رہا ہوں میں، یہ بھی پڑھ لیے تو قربانی ہو جاتی ہے آپ کی. وہ کیا ہے؟ یہ دعا کو سنیے. دعا کیا ہے قربانی کی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا من کا ولک، بسم اللہ اللہ اکبر. ھذا
हाजा के माने ये जानवर, या ऊंट, ये गाय, कोई भी है, हाजा ये मिन का वलक, अल्लाह तू दिया सो है, ये तेरे ही नाम पे दे रहा हूं, कोई कमाल नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए आप क्या है अल्फाज, किसका है बकरा, हाजा मिन का वलक, तेरा दिया हुआ है, तेरे को वापिस कर रहा हूं। कौन सा कमाल कर रही हैं आप? कुर्बानी ये नहीं, कुर्बानी तो नफ्स की होगी असल में, नफ्स की कुर्बानी होगी, नफ्स की ख्वाहिशात की ज़िबा करने की होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से ज़िबा करता हूं तो सबसे बड़ा है। बकरा ज़िबा हो गया, बकरा अल्लाह की बड़ाई के आगे ज़िबा हो गया। लेकिन कुर्बानी करने वाला अगर अल्लाह की बड़ाई के आगे अपनी बड़ाई को अगर नहीं खत्म कर रहा तो बकरा कामयाब है, कुर्बानी देने वाला फेल है। ये ज़हन में रख लो, बकरा तो कामयाब है, उन्हें ज़िबा हो गया, उन्हें कट गया, अल्लाह तू है। अब इन्हें कुर्बानी दे के फिर नहीं मैं बोल रहा, इन्हें फिर मैं बोल रहा, नहीं मैं, मेरी बात, मेरा तरीका, मेरी फला, नहीं मेरी नहीं, वो मेरी को ज़िबा करो तुम, वो मैं को ज़िबा करो तुम पहले, तो तुम मेरे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान में जो दीवार है ना, वो अना की दीवार है। अल्लाह और बंदे के दरमियान में जो दीवार है ना, वो अना की दीवार है। अना, मैं नहीं, अल्लाह तू है सिर्फ।